قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العزت جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو اس آگ کو حکم دیا گیا، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی پہنچانے والی ہو جائے ابراہیم پہ۔ حالات دنیا کے بدلتے ہی ہیں، اگر حالات دنیا کے نہ بدلے تو پھر دنیا کیسی؟ اسی لیے منطقیوں نے اور فلسفیوں نے کہا ہے کہ دنیا ہر لمحہ بدلنے والی چیز ہے، اور بدلنے والی حادث ہوتی ہے تو دنیا ختم ہو جانے والی ہے، حادث ہے، اور بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے تو دنیا نہیں تھی، اللہ نے چاہا تو ہوئی، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو ختم ہو جائے گی۔ تو حالات بدلتے ہیں، لیکن بندے مومن حالات کی تبدیلی کا شکوہ کرنے کے بجائے اس حال میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کو جس طرح سے دیکھنا پسند کرتا ہے، بندے مومن اس طرح سے بننے کی کوشش کرتا ہے۔ نعمتوں کی بارش اللہ رب العزت کی جانب سے آپ پہ ہو، سکون و اطمینان کی زندگی آپ گزار رہے ہوں، تو اللہ رب العزت ہمیں شکر کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس وقت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اترانے کے بجائے اللہ رب العزت کے شکر کرنے والے بندے بنے۔ پھر نظام قدرت کے تحت رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا سلسلہ چلتے ہوئے جب غم کے لمحات ہماری زندگی میں ڈالتا ہے، آزمائش کی گھڑیاں ہماری زندگی میں لاتا ہے، تو اس وقت پھر ہمیں گھبرانے کے بجائے اللہ کے قانون اور اس کی مرضی پہ جمے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کے قانون پہ جمے رہیں، اللہ آپ کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن میں وہ آئینہ بتا دیا گیا ہے، آپ ویسا بنے رہیں، تو اللہ رب العزت کا اعلان کل بھی اپنے خلیل کے لیے تھا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اور قیامت تک جو اللہ کی محبت اپنے سینوں میں بسا کر اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی نسبت کا صدقہ اللہ کے ان سارے بندوں کو حاصل ہوگا۔ دنیا والے آگ جلائیں گے مگر اللہ اس آگ کو ٹھنڈی کرنے والا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام حیات کی شکل میں جو ہمیں اسلام اور قرآنی تعلیمات عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کس حال میں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اللہ کی خوشی کے لیے اپنی زندگی میں عمل کریں، اور دنیا کی ہمارے وہ انسان بھائی جو اس کی صداقت سے ابھی دور رہ چکے ہیں ان تک قرآنی صداقت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم دین کے پورے فلسفے کو نچوڑنے کی کوشش کریں، دین کے عناصر اور جواہر کو مرکزی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کریں، تو پورا دینی نظام 3 نقطوں پہ سمٹتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کا آپ کے رب سے رشتہ اچھا ہو، آپ کا تعلق آپ کے رب سے اچھا ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسی وچار آپ کے اندر ہو، کیسی سوچ آپ کے اندر ہو، فکری طور پر آپ کا رشتہ آپ کے رب کے ساتھ کیسا ہو، اور عملی طور پر آپ کا رشتہ آپ کے رب کے ساتھ کیسا ہو۔ تو پہلی چیز ہے آپ کا رشتہ آپ کے رب کے ساتھ کیسا ہو، دین اس نقطے پہ گردش کرتا ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے دیگر مخلوقات کے ساتھ کس طرح ہے، آپ کا تعلق دیگر انسانوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا تعلق اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اور تیسری چیز جس کو ہم دین کے مرکز کے اساسی حیثیت سے شامل کر سکتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ زندگی دی ہے، آپ کو جو یہ وجود بخشا ہے، آپ کا تعلق خود اپنے وجود کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، آپ اللہ کا حق ادا کریں اور اس رشتے کو مضبوط کریں۔ آپ کا تعلق دیگر انسانوں کے ساتھ، دیگر مخلوقات کے ساتھ کس طرح سے ہے،
اس کو سمجھیں اور اس حق کو ادا کر کے رشتے کو مستحکم کریں، اور پھر آپ کا تعلق خود آپ کے وجود کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر آپ اسلام کو، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا اتر کر کے، اس کی حقیقت سے قریب ہو کر کے، تو سارا اسلامی فلسفہ انہی 3 نقطوں پہ سمٹ جائے گا آپ کے لیے۔ حدیث شریف ہے، بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صیام و رمضان، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیادی عناصر۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اور اس کے احکام لے کر کے آنے والے رسول ہیں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے زبان سے اقرار کرنا، یہ پہلا رکن اسلام کا۔ دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا روزہ رکھنا، اور 5واں خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ ان 5 احکام پہ جس پہ اسلام کی بنیاد ہے، قرآن حکیم کی آیات کا جائزہ لیں۔ قرآن حکیم میں جو آیتیں ان 5 سے متعلق ہیں، احادیث کریمہ کا جائزہ لیں، جو احادیث کریمہ ان احکامات کی تشریح کرنے والی ہے، تو قرآن حکیم کی آیات سیاق و سباق کے اعتبار سے اور احادیث کریمہ اپنے لحاظ سے ان 5 کی انہی 3 خصوصیت کو بیان کرنے پہ مشتمل ملے گی۔ دل سے آپ نے اللہ کی عبادت کا، اللہ کے معبود ہونے کا عقیدہ مستحکم کیا، راسخ کیا، اور اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانا، تو یہ آپ کا اور آپ کے رب کے بیچ کا رشتہ مستحکم ہے۔ لیکن بات اتنے سے ابھی نہیں بنے گی، دل سے ماننے کے ساتھ زبان سے آپ کو اقرار بھی کرنا ہوگا، تاکہ اس ماننے سے جو احکام آپ کے اوپر مرتب ہوتے ہوں اور آپ کا رشتہ لوگوں کے بیچ اس ماننے کی بنیاد پر جو قائم ہوتا ہو، اس تعلق کے لیے زبان سے اظہار کرنا ضروری ہے۔ نماز آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، 2 رکعت پڑھیں، فرض پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، اللہ کی خوشی کے لیے پڑھیں، تو آپ کا اور آپ کے رب کے بیچ کا رشتہ مستحکم ہے۔ مگر یہ نماز تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے تھے، گھر میں بھی اگر پڑھ لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، مگر آپ مسجد جائیں، جماعت سے پڑھیں تو 25 یا 27 گنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ مسجد جانے سے، محلے کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے، مسجد میں جا کے نمازیوں سے ملاقات کرتے ہوئے، جو مسجد میں نہیں جاتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ دین اسلام نہیں مانتے، گھر سے وہاں تک جانے میں جب ایسے انسانوں سے آپ کی ملاقات ہوگی تو انسانوں کی ضرورت سمجھ میں آئے گی، اور مسجد میں جانے کے بعد اللہ کے بندوں کی ضرورت سمجھ میں آئے گی، تو اس نماز سے آپ کا اور آپ کے رب کے بیچ جو رشتہ ہے وہ بھی صحیح ہوگا، اور آپ کا اور بندوں کے بیچ جو رشتہ ہے وہ بھی صحیح ہوگا۔ زکوٰۃ دینے کا حکم کیوں ہے؟ اللہ نے صاف قرآن حکیم میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ ان کے اغنیاء سے زکوٰۃ لے کے فقراء کو دیں۔ اغنیاء سے زکوٰۃ لیں گے تو ان سے ان کا دل صاف ہوگا، ان کا مال صاف ہوگا۔ انسان جب اپنے پاس سے مال نکالے گا تو اس کا وجود بخل سے صاف ہوگا، اس کا وجود ہرس سے صاف ہوگا، اس کے دل میں بخل اور ہرس کی فساد کی جڑیں کمزور ہوگی جب اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے باہر اور دوسرے کے ہاتھ میں ڈالے گا، اور جس دوسرے کے ہاتھ میں ڈالے گا اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ تو آپ اللہ کی خوشی کے لیے زکوٰۃ دیں، آپ کا اور آپ کے رب کے بیچ کا رشتہ مستحکم ہوگا، اور آپ کے اندر سے بخل کا مادہ کم ہو رہا ہے، خود آپ کا اپنے وجود کا رشتہ کا حق ادا ہوگا، اور جس کسی کے ہاتھ میں ڈالیں گے وہاں بندگان خدا سے آپ کا رشتہ اچھا ہوگا۔ روزے کو دیکھ لیجئے، روزے کی بھی فرضیت کا جو فلسفہ ہے وہ انہی 3 میں گھرا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، روزہ تمہارے لیے اس لیے فرض نہیں ہوا کہ ہاشا وکلا اس کے خزانے میں بجٹ میں کمی آ گئی ہو تو 1 مہینہ بھوکے رہو تاکہ بجٹ کا بیلنس بن جائے۔ اس طرح کی کروڑوں دنیا بن جائے اور 3 مرتبہ کے بجائے 6 مرتبہ کھانے لگے تب بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، لیکن اس نے روزے کو فرض کیا، اور نہ صرف ہم پہ بلکہ ہم سے پہلی امتوں کو بھی فرض کیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تقوی کی صفت تمہارے اندر آ سکے، اور جس کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ بندگان خدا کی ضرورت کو سمجھنے کا شعور تمہارے اندر پیدا ہو سکے۔ آپ روزہ رکھیں گے،
صبح سے لے کے شام تک جب بھوک اور پیاس کی حالت سے رہیں گے تو حدیث شریف میں آیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، یا مطلق ہے غالباً، کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے مانند دوڑ رہا ہے، بھوک اور پیاس سے اس کا راستہ بند کرو۔ مجموع سلوک شریف میں شیخ سعد خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوکے انسان کا ہنسنا پیٹ بھرے کے رونے سے بہتر ہے، کیونکہ بھوکا جب ہنسے گا بھی تو اس کے ہنسنے میں نفس کی شمولیت نہیں ہوگی، بھوکے رہنے سے نفس مقہور اور مغلوب ہوگا، اور پیٹ بھرا روئے گا بھی تو اس کے رونے میں بھی اغراض شامل ہوں گے اور نفس کی شمولیت موجود ہوگی۔ آدمی جب بھوکے رہے گا تو نفس مقہور ہوگا، اللہ کی خوشی کے لیے بھوکا ہے تو اللہ سے رشتہ مضبوط ہو رہا ہے، نفسانیت کو زیر کر رہا ہے تو خود اپنے وجود کا رشتہ مستحکم ہو رہا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہنے سے بھوکوں کے بھوک کی شدت کا احساس ہوگا کہ جیسے ہمیں بھوکے سے یہ حالت محسوس ہو رہی ہے، ہمارا جو پڑوسی بھوکا سو جاتا ہوگا اسی کی بھی تو ایسی حالت ہوتی ہوگی، تو انسان بھوکوں کے درد کو سمجھ سکے گا۔ حج میں بھی یہی بات ہے، اللہ کی مرضی کے لیے آپ یہاں سے خانہ کعبہ گئے کہ اللہ خوش ہو جائے، صفا اور مروہ کے بیچ سعی، خانہ کعبہ کا طواف، عرفہ کا وقوف، تاکہ اللہ خوش ہو جائے، آپ کا اور آپ کے رب کے بیچ رشتہ مستحکم ہوگا، رب کا حق ادا ہوگا۔ آگے حج کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لِيَشْهَدَ مَنَافِعَ لَهُمْ، اللہ کا حق تو ادا ہوگا ہی، اس میں ایک دوسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اللہ کو ماننے والے بندے ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی صلاحیت کو پہچانیں اور اس کا نفع حاصل کر کے اپنے ملکوں میں جائیں اور وہاں کی ساری قوموں کو اس نفع سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کریں۔ حج کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمان آتے ہیں اور ایک دوسرے کی منفعات کو سمجھ کر کے، سیکھ کر کے، لے کر کے اپنے ملک لوٹیں اور اپنے ملک کے لوگوں کو اس منفعت سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آپ اپنے رب کا حق بھی ادا کریں، اپنے وجود کا حق بھی ادا کریں، اور دیگر مخلوق خداوندی، دیگر عباد اللہ، اللہ کے دیگر مخلوقات کا حق بھی ادا کریں۔ اسی لیے حدیث شریف ہے کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع، کہ جتنی اچھی چیز ہو، جتنا اچھا عمل ہو، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع نہیں کیا تو وہ ناقص رہتا ہے، کامل نہیں ہو پاتا۔ جتنا اچھا عمل ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اگر اس کو شروع نہ کیا گیا تو وہ ناقص رہ جاتا ہے۔ اس حدیث شریف کا ایک ظاہر مفہوم ہے کہ آپ جو عمل بھی کیجئے شرعی طور پر جس کی اجازت ہے، کرنے سے پہلے پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث شریف کے عمل ہو گیا۔ لیکن اس کا فلسفہ ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ آپ کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے جب اس عمل کو شروع کر رہے ہیں تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف جانی چاہیے کہ یہ عمل ایسا ہے جس کی اجازت اللہ دیتا ہے، یا یہ عمل ایسا ہے جس سے اللہ روکتا ہے۔ جب اللہ کا نام لے کے شروع کر رہے ہیں تو وہ عمل کیسے کیا جائے جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور جب آگے بڑھیں الرحمن، جب وصف رحمان پہ آپ پہنچیں گے تو اللہ کے بندے آپ کو یاد آ جائیں گے۔ لمن الملک اليوم، قیامت کا دن جس دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، صرف رحمان کی بادشاہت ہوگی۔ بندہ جب اس رحمان کے جملے پہ پہنچے گا تو یہ تصور اس کا بیدار ہوگا کہ قیامت کے دن صرف اللہ مالک حقیقی ہے، ہم اگر کسی پہ ظلم کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن ہم سے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، ہمیں اس ظلم کا جواب دینا ہوگا۔ رحمان کی صفت کو ذکر کر کے آدمی اللہ کے بندوں پہ ظلم کرنے سے باز آ جائے گا۔ اور جب آگے پہنچے گا الرحیم تو اس عمل کو انجام دینے سے رک جائے جو خود اس کے وجود کے لیے نقصان دے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کے پڑھنے کا فلسفہ یہ ہوا کہ وہ عمل نہ آپ کو اللہ سے دور کرنے والا ہو، وہ عمل نہ آپ کو اللہ کے بندوں سے دور کرنے والا ہو، اور نہ وہ عمل خود آپ کو آپ کے وجود کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب ہو۔ جب ایسا عمل ہو تو پھر اسے کیجئے، ورنہ ایسا نہیں ہے تو جتنا بڑا فائدہ سمجھ میں آتا ہو، اگر یہ تینوں میں سے کوئی حق مر رہا ہے تو ناقص ہے، دم بریدہ ہے، ناقص ہے، اس کے کمال کی کوئی گنجائش۔ ہم کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کا حق تو تلف نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں کا حق تو اس سے نہیں مر رہا ہے، اور خود ہمارے وجود کی تو حق تلفی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کا حق ادا کر کے اپنا رشتہ اللہ سے مستحکم کرنے، اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں اور خود اپنے وجود کا حق ادا کریں، اور اسی کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اسی دین کو سمجھانے والی
اترنے سمجھانے کے لیے اترنے والی کتاب کا نام قرآن حکیم ہے اور سمجھانے والے معلم کا نام محمد رسول اللہ۔ اگر ایسا کرتا ہے کوئی تو آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی پہنچانے والی ہو جا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔